بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام۔ جنات انسانوں کے درمیان رہنے والی ایسی شے ہے کہ زندگی کے مختلف راہوں میں ان سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان رہنے کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جنات کئی عجیب و غریب قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلاً وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے منتقل ہو سکتے ہیں اور آسمانوں کی بلندیوں میں بھی اونچی پرواز کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ آرام سے انسان اور جانور دونوں کی شکل و صورت بھی اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کے باوجود ان میں بہت بڑی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں جن کی معلومات رکھ کر انسان خود جنات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جنات نیک لوگوں پر بھی حاوی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جنات اور شیاطین کی گمراہی میں آ سکتے ہیں جن کے اعمال اور ایمان میں کمزوری ہو۔ اس کے علاوہ جنات فضا میں اونچائی تک تو جا سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک حد ہے اور وہ حد کو پار کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور اس حد سے آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر وہ بتائی ہوئی حدود سے آگے جاتے ہیں تو ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ جنات غیب کی باتیں جاننے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے ان کے لیے حدیں بنا دی ہیں تاکہ وہ اس سے احتیاط کریں اور خود کو باز رکھیں۔ اسی طرح جنات دوسری مخلوقات کی شکل تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے خواب میں آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے خواب میں نظر آیا تو گویا اس نے میرا ہی دیدار کیا، سبحان اللہ، کیونکہ شیطان میری جیسی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گھر پر یا کسی دروازے پر یا برتن پر ہاتھ رکھ کر فی امان اللہ کہہ دینے سے یا اللہ کے کسی بھی نام سے اسے بند کرنے سے شیطان اور شریر جنات ان برتنوں یا دروازوں کو کھولنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنات انبیاء کی طرح لوگوں کو معجزات دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ معجزات خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر انعام ہوتا ہے اور معجزات کا تعلق صرف نبوت کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے معجزات دکھانے سے بھی جنات کو بالکل دور رکھا کہ وہ اس سے شر نہ پھیلا سکیں۔ شریر جنات انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی سازشوں میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے شر سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں چند احتیاطی طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم بآسانی بڑی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شیاطین اور جنات سے بچنے کا جو سب سے مفید ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہ دونوں دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ ان میں جنات سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ بھی موجود ہے، اور قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ حفاظتی عمل ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ صبح و شام تک بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کئی بزرگوں کے واقعات سے بھی ہمیں اس آیت سے جنات سے حفاظت اور ان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اور صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے بھی ہم کئی مشکلات سے اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان تدابیر کو اختیار کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آفت سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔